ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور غلط فہمی یہ ہے کہ مذہب یا دین کوئی الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے۔ اور اگر کوئی سیاسی لیڈر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر دے تو ہم اس پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا دین اور سیاست الگ الگ چیزیں ہیں، کیا دین کا یا دین اسلام کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا سیاست کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اور ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ہے کہ سیاست دراصل ہے کیا۔ تو سیاست حکمرانی کو بھی کہتے ہیں، حکمت عملی کو بھی کہتے ہیں، مصلحت کو بھی کہتے ہیں۔ حکومت چلانا یا حکومت میں رہ کر عام لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، ان کو برائی سے روکنا، نیکی کی ان کو دعوت دینا، ان کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا، عدل و انصاف کرنا، یہ تمام چیزیں سیاست کے اندر آتی ہیں۔ اور باقاعدہ سیاسیات ایک علم ہے جس میں آپ حکمت عملی سیکھتے ہیں، اور یہ مختلف یونیورسٹیز میں باقاعدہ ڈگری بھی دی جاتی ہے، لوگ اس کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر اس ڈیفینیشن کو دیکھا جائے، اس تعریف کو دیکھا جائے اور پھر اسلام کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے تو اسلام بھی تو یہی کہتا ہے، جس طرح کہا گیا کہ تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اور یہ ایک مکمل دین ہے۔ اس دین کے اندر کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اس دنیا کی تمام چیزیں، خواہ وہ سماجی ہوں، خواہ معاشرتی ہوں، خواہ دینی ہوں، خواہ کسی انسان کی ذاتی مسئلے ہوں یا مسائل ہوں، اس کے بارے میں جو رہنمائی ہے وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے، احادیث سے پتہ چلتی ہے، یعنی اسلام ہمیں اس کے بارے میں تمام معلومات دیتا ہے۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ جی دین تو الگ ہے اور سیاست الگ ہے، یہ جو بات ہے یہ دراصل مغرب نے کی تھی۔ مغرب والے ایک تو روحانیت کے خلاف تھے، مذہب کے خلاف تو وہ شروع سے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ کسی کی ذاتی کوشش تو ہو سکتی ہے، یہ ایک انفرادی کام ہے، اور کوئی اگر بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ کرتا ہے، حج زکوٰۃ کرتا ہے، یا حق اور باطل کا جو بھی فرق ہے وہ اپنے تک رکھے، وہ کسی دوسرے کو اس کی دعوت نہ دے، تو اس سے یورپ بڑا خوش ہوتا تھا، اور جو کفار ہیں اس پہ تو وہ راضی تھے، اور انہوں نے ہی یہ بات کی کہ سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد صحابہ کرام نے خلافت کی، تو اس میں جتنے بھی سیاسی امور تھے، سماجی امور تھے، معاشرتی امور تھے، ان کو قرآن و سنت کے مطابق ہی طے کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سیاست کوئی اور چیز نہیں تھی، اسی کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ پھر آج اگر کوئی سیاستدان دین اسلام کی بات کرے تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں غلط نہیں کہنا چاہیے، اور اس میں اقبال کو میں لازمی لے کر آؤں گا، چونکہ اقبال نے یہ خاص طور پر بات کہی تھی کہ دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ ان کے ایک شعر کا مصرع ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دین کو سیاست سے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ کام مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو دیکھیں انسان اگر یہ کہتا ہے کہ مذہب اور دین الگ ہے، کسی کا انفرادی کام ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اجتماعی اور سماجی اور سیاسی اور معاشرتی مسائل کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم دین کو سیاست سے بالکل بھی الگ نہیں کر سکتے۔ اور جب پاکستان بنا تھا تو اس کی بنیاد آپ دیکھ لیں، جتنی بھی سیاسی کمپین چلی تھی تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے مسلمانوں کے لیے، الگ ریاست کے قیام کے لیے۔ ووٹنگ ہوئی، جمہوری عمل ہی تھا وہ، اور سویلین نے کیا تھا، عام لوگوں نے کیا تھا، قائد اعظم کی قیادت میں اقبال اور باقی بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ تو مذہب کے نام پر ہی یہ ملک بنایا گیا تھا۔ اس قوم کو ایک کرنے کے لیے ایک ہی بات کہے گی کہ لا الہ الا اللہ پہ ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبند، کوئی بھی مسلک ہو، تمام کو ایک ہی بات کہے گی کہ دیکھیں آپ نے اکٹھا ہونا ہے، کس پر؟ دین اسلام پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر۔ اور ساری سیاست یہی تھی، اور تب اگر یہ سیاست تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہی سیاسی عمل ہم اگر لے کر چلیں
ہم اس کام کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس پر واصف علی واصف صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ جتنا اسلام قائد اعظم اور اقبال کے پاس تھا، اگر اتنا ہی اسلام آپ اپنے اندر لے آئیں یا آج کے حکمرانوں میں اگر موجود ہو تو اس پر اکتفا کر لیں، اپنے جیسا اس کو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ جس طرح کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم ہی آئیں تو سب کچھ ہوگا، تو جس نے یہ ملک بنایا تھا، جس ملک کے بانی ہیں قائد اعظم، تو اگر آپ ان کے جو دین اسلام تھا یا جتنا ان پہ غالب تھا اسلام، اس کو قبول کر لیتے ہیں، یا اقبال جتنے مسلمان تھے اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر آج کا اگر کوئی حکمران ایسا ہے جو دین کی بات کرتا ہے، جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو حق کی بات کرتا ہے، تو آپ کو بھی اس کی بات قبول کر لینی چاہیے۔ یہ حضرت واصف علی واصف صاحب کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں ڈائریکٹ تو سیاست کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر حکمرانی کرنے کا یا سیاست کرنے کے کچھ اصول و ضوابط ضرور بتائے گئے، یعنی اس کی خصوصیات بتائی گئی۔ مثلا نماز روزہ یہ تو ہے ہی، مگر سب سے خاص بات کیا بتائی گئی کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، فتنے فساد کو ختم کرنا، حقوق پورے کرنا، عدل و انصاف کرنا۔ اسی طرح کچھ واقعات کا حوالہ بھی دیا گیا قرآن میں، جس طرح حضرت ذوالقرنین کا ذکر آیا، اسی طرح طالوت علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جنہوں نے فتنوں کو ختم کیا یا ان کا بندوبست کیا۔ تو حکمران کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایک قوم بنائے، لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے اور ان کے حقوق و فرائض کا خیال رکھے، اور یہی دراصل سیاست ہے۔ اور اگر یہ سیاست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے سیاست کی اپنی تعریف کر رکھی ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ سیاست تو دھوکے کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے، منافقت کا نام ہے، تو آپ نے سیاست کو پڑھا نہیں ہے، کیونکہ اصل میں سیاست یہ ہرگز نہیں ہے۔ سیاست ایک مصلحت اندیشی کا نام ہے، جس میں آپ مختلف گروہوں کو، مختلف لوگوں کو کسی ایک مدعے پر اکٹھا کر کے ان کے حقوق و فرائض پورے کرتے ہیں یا ان میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو سمجھ پائیں گے۔ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔